فاتح انڈین کرکٹ ٹیم بالآخر تقریباً ایک ہفتے کی تاخیر کے بعد وطن واپس آئی، جہاں فتح کا ایسا جشن منایا گیا جو اس سے قبل نہیں دیکھا گیا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نئی بات نادیہ راجپوت کے ساتھ، تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے اس پروگرام کی جانب۔ جمعرات کی صبح انڈین ٹیم پہلے دارالحکومت دہلی پہنچی، جہاں اس نے انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی اور اپنے تجربات شیئر کیے۔ اگر کپتان روہت شرما نے فائنل کے بعد پچ کی گھاس چکھنے کے بارے میں بتایا، تو وہیں مین آف دی میچ وراٹ کوہلی نے تکبر یا انا کے بارے میں بات کی کہ وہ کس طرح کھیل کا دشمن ہے۔ مین آف دی سیریز جسپریت بمراہ اور فائنل میں شاندار کیچ لے کر میچ کا رخ بدلنے والے سوریا کمار یادو نے بھی اپنی کہانی سنائی۔ ان سب پر بعد میں بات کرتے ہوئے پہلے انڈین ٹیم کی فتح کے جشن کے بارے میں بات کرتے ہوئے، جو دہلی کی بجائے ممبئی کے ساحل مرین ڈرائیو سے شروع ہو کر واکھڈے اسٹیڈیم تک پہنچی، نامہ نگار جھانوی مولے وہاں موجود تھیں، اور انہوں نے کہا کہ اس پریڈ کو دیکھنے اور اس میں شرکت کے لیے ہزاروں لوگ مرین ڈرائیو پر پہنچے تھے، اور انہوں نے اس سے قبل اتنی بھیڑ وہاں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے مرین ڈرائیو پر اتنا ہجوم کبھی نہیں دیکھا، میں نے میراتھن کے دوران بھی اتنی بھیڑ نہیں دیکھی۔ قلعہ چند چوک پر افراتفری تھی، یہی صورتحال واکھڈے اسٹیڈیم کے قریب تھی، اور پولیس بھی ہجوم پر قابو پانے میں مشکلات سے دوچار تھی۔ دوپہر 2 بجے سے ہی اسٹیڈیم کے گیٹ پر بھیڑ جمع ہونا شروع ہو گئی تھی، اور بتایا گیا کہ شام 4 بجے اسٹیڈیم میں داخلہ شروع ہوگا، اور آدھے گھنٹے میں ہی پورا اسٹیڈیم بھر گیا۔ دفتر میں کام کرنے والے بھی اس دن 2-3 بجے تک دفتر سے نکل گئے۔ صبح سے ہی تیاریاں جاری تھیں، بینرز لگائے جا رہے تھے، درختوں کی شاخیں کاٹی جا رہی تھیں تاکہ بس پر سوار انڈین کھلاڑیوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور 4:30 بجے تک مداحوں سے بات چیت ختم کی اور نرمن پوائنٹ سے روانہ ہوئے، اور اس وقت تک سڑک کا ایک حصہ گاڑیوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ ہجوم کو دیکھ کر گاڑی چھوڑ دی اور پیدل چلنے لگے، اور حفاظتی تربیت اور ممبئی کی مقامی ٹرینوں میں سفر کرنے کے تجربے نے بہت مدد کی۔ جب قلعہ چند چوک پہنچے تو وہاں بہت بڑا ہجوم تھا، اور بھیڑ سے دور رہنے کا فیصلہ کیا گیا، اور چرچ گیٹ اسٹیشن کی طرف چل پڑے، اور بالآخر پریس کلب پہنچ گئے، جو کہ اسٹیڈیم سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہیں سے واکھڈے میں بھیڑ کی گرج سن سکتے تھے۔ پولیس اور ریلوے حکام نے چرچ گیٹ اسٹیشن پر لوگوں کو واپس جانے کے لیے اعلانات شروع کر دیے تھے، لیکن بہت سے لوگ جو ٹرینوں سے آ رہے تھے انہیں نہیں معلوم تھا کہ بھیڑ کتنی بڑھ گئی ہے۔ بالآخر رات گئے پتہ چلا کہ 10 سے 12 لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، اور انہیں شہر کے کئی ہسپتالوں میں داخل کرایا گیا۔ چونکہ ممبئی والے بڑے ہجوم کے عادی ہیں، اس لیے یہ پریڈ کسی المیہ میں نہیں بدلی، اور یہاں کی پولیس کو بھی ایسی صورتحال سے نمٹنے کا کافی تجربہ ہے۔ ایمبولینس کو ہجوم میں سے گزرتے ہوئے دیکھنا حیرت انگیز تھا۔ سوشل میڈیا پر اتنی بھیڑ کے جمع ہونے کے لیے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ کیا واقعی وہاں جانا ضروری تھا؟ بالخصوص شمالی انڈیا کے ہاتھرس میں بھگدڑ کے واقعے کے بعد، جہاں 100 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے، یہاں تو بہت سے لوگ، اور وہاں اس کے لیے آنے کے لیے ان کے خیال میں انہیں اسٹیڈیم میں جگہ مل جائے گی کیونکہ داخلہ مفت تھا، تو کچھ لوگوں کے لیے وہاں جانا زندگی کا ایک انوکھا تجربہ تھا۔ پھر میرین ڈرائیو پہنچے تو زیادہ تر لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہاں کتنا ہجوم تھا۔ انہوں نے سوچا اب ہم یہاں چلو یہیں رہ کر ٹیم کا انتظار کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنے اس دن کو یادگار بنا لیا۔ گزشتہ سال جب انڈین ٹیم گجرات کے شہر احمد آباد میں ون ڈے ورلڈ کپ کا فائنل آسٹریلیا سے ہار گئی تھی، تو وزیر اعظم مودی ان کے ڈریسنگ روم میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے گئے تھے۔ اب جب کہ ٹیم نے T20 ورلڈ کپ میں فتح حاصل کیا تو پوری ٹیم وزیر اعظم سے ملنے پہنچی۔ سن 1983 میں جب انڈیا نے انگلینڈ میں پہلی بار ورلڈ کپ جیتا تھا، تو کپل دیو کی قیادت والی ٹیم اس وقت کے وزیر اعظم اندرا گاندھی سے ملنے پہنچی تھی، جہاں انہیں شائیہ دیا گیا۔ وزیر اعظم نے کپتان روہت شرما سے پوچھا کہ انہوں نے بارباڈوس کے میدان میں گھاس کیوں چکھی، تو روہت نے جواب دیا، جہاں ہمیں وہ فتح ملی مجھے ہمیشہ اس لمحے کو یاد رکھنا تھا اور اس جیت کا مزہ چکھنا تھا، کیونکہ ہم اس پچ پر کھیل کر جیتے تھے۔ ہمیں اس کا طویل عرصے سے انتظار تھا،
کئی بار ورلڈ کپ ہمارے بہت قریب آیا لیکن ہم اسے حاصل نہیں کر سکے، لیکن اس بار تمام لوگوں کی وجہ سے ہم ٹرافی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چونکہ جو کچھ بھی ہوا وہ اسی پچ پر ہوا تھا، اس لیے غیر ارادی طور پر یہ مجھ سے ہو گیا۔ فائنل کے مین آف دی میچ قرار دیے جانے والے انڈیا کے مایہ ناز کھلاڑی وراٹ کوہلی نے کہا کہ یہ دن ہمیشہ ان کے ذہن میں رہے گا، کیونکہ اس پورے ٹورنامنٹ میں وہ اپنا حصہ نہیں ڈال سکے جو وہ چاہتے تھے۔ فائنل سے قبل تک کوہلی نے پورے ٹورنامنٹ میں صرف 75 رنز بنائے تھے، اور کوہلی نے کہا کہ ایک وقت میں نے راہل ڈراوڈ بھائی سے بھی کہا کہ میں خود کے اور ٹیم کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ انہیں امید ہے کہ جب ضرورت ہوگی تو تم ضرور اچھا پرفارم کرو گے۔ کوہلی نے کہا کہ فائنل مین جب شروع میں ہی 3 وکٹیں گر گئیں تو مجھے لگا کہ مجھے اس زون میں ڈال دیا گیا ہے اور میں نے اسی کے مطابق کھیلنا شروع کر دیا۔ بعد میں سمجھ گیا کہ جو چیز ہونی ہوتی ہے وہ ہو کر رہتی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے اتنے بڑے میچ میں ٹیم کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ کس طرح سے ہم جیتے اور پورا دن کیسے گزرا۔ کوہلی نے کہا کہ جب آپ کے اندر انا آ جاتی ہے تو کھیل آپ سے دور ہو جاتا ہے، اسے چھوڑنے کی ضرورت تھی۔ کھیل کی صورتحال ایسی بن گئی کہ میرے پاس انا کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں بچی اور ٹیم کے لیے اسے پیچھے رکھنا پڑا۔ میں نے کھیل کا احترام کیا تو کھیل نے بھی مجھے عزت بخشی۔ مین آف دی ٹورنامنٹ قرار دیے جانے والے انڈین فاسٹ بالر جسپریت بمراہ سے جب وزیر اعظم نے پوچھا کہ اڈلی کھا کر بولنگ کرنے جاتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ویسٹ انڈیز میں اڈلی کہاں ملتی ہے۔ بمراہ نے ٹورنامنٹ میں کل 15 وکٹیں حاصل کی۔ ٹورنامنٹ میں ایسے کئی مواقع آئے جب بمراہ نے میچ کا رخ بدلنے میں مدد کی۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی میں انڈیا کے لیے بہت اہم وقت پر بالنگ کرتا ہوں یا جب بھی مشکل حالات میں مجھے بالنگ کرنی پڑتی ہے اور اگر میں ٹیم کی مدد کر سکتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس ٹورنامنٹ میں کئی ایسے مشکل حالات آئے جب مجھے ٹیم کے لیے بالنگ کرنی پڑی اور میں ٹیم کی مدد کرنے اور میچ جیتنے میں کامیاب رہا۔ ان کے علاوہ رشب پنت اور ہاردک پانڈیا نے بھی اپنی انجری اور ٹرولنگ کے بارے میں بات کی، اور T20 ورلڈ کپ کے فائنل میچ کے آخری اوور میں سوریہ کمار یادو نے ملر کا شاندار کیچ لے کر میچ کا رخ پوری طرح سے انڈیا کے حق میں موڑ دیا، ورنہ وہ چھکا ہی تھا۔ سوریہ کمار کا یہ کیچ بھی انڈیا کے چیمپئن بننے کا ایک اہم وجہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کیچ میں سوریہ کمار نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیچ پکڑنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں گیند کو اندر دھکیل دوں گا۔ سوریہ کمار نے کہا کہ ایک بار جب گیند میرے ہاتھ میں آئی تو میں نے اسے روہت بھائی کی طرف پھینکنے کا سوچا، لیکن وہ بہت دور تھے، پھر میں نے اندر پھینکا اور واپس آ کر کیچ پکڑ لیا۔ سوریہ کمار نے بتایا کہ انہوں نے ایسے کیچ پکڑنے کی کافی مشق کی تھی۔ راہل ڈراوڈ نے بتایا کہ سوریہ نے مشق کے دوران اس طرح کے کیچز پکڑے اور 150 سے 160 تھے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ محمد سراج نے شروع کے صرف 3 میچز کھیلے، جبکہ 3 ایسے کھلاڑی تھے جنہیں ایک بھی میچ کھیلنے کا موقع نہیں مل سکا، لیکن اس کا جوش کبھی کم نہیں ہوا اور بالآخر ایک تاریخی فتح انڈیا کے حصے میں آئی۔ جی تو ناظرین، امید ہے آج کا پروگرام آپ کو لازمی پسند آیا ہوگا۔ پسند آنے کی صورت میں لائک، سبسکرائب، شیئر اور کمنٹ کریں، اور دیکھتے رہیں DTV NN، دیسی سپورٹس، دیسی TV USA اور ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV Flix، جہاں 3000 سے زائد چینلز کو دیکھا جا سکتا ہے۔